انبیاء کرام کی تعمیر اس کے اندر موجود ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ وہاں پہ نماز ہی پڑھائی تھی مسجد قبلی کے اندر. یہ جو قبہ ہے یہ پہلے تھا ہی نہیں. قبۃ الصخرہ جو ہے گولڈن کلر کا آپ کو جو نظر آ رہا ہے آگے, اکثر یہی تصویر آتی ہے میڈیا پر. ہر ایک جانتا ہے کہ یہ بڑی بڑی ٹیکنالوجیز کے جتنے بڑے بڑے سرورز ہیں اور سیٹ اپ ہیں یہ کن کے ہاتھوں میں ہیں. مسجد اقصی, یہ پورا اقصی کمپاؤنڈ ہے, یاد رکھیے گا, پورا ایک ایریا ہے, اس کا نام ہے مسجد اقصی. اس کی مثال بھی سمجھ لیں, آپ کے یہاں بہت سے مسجدیں ہوتی ہیں, جیسے یہاں بھی ہماری اس مسجد میں ایک ہے کورڈ ایریا, یہ پورا چھت یہاں پر ہے. ایک ہے ان کورڈ ایریا مسجد کا صحن, تو وہ مسجد کا صحن ہی کہلاتا ہے نا. وہاں نمازی پڑھتے ہیں, جمعے کے دن نمازی بھی وہاں پہ ہوتے ہیں. تو کچھ ایریا کھلا ہوا ہے, کچھ ایریا بند ہے, وہ سب کا سب مسجد اقصی ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب جہاں صرف چھت ہے وہ مسجد اقصی ہے اور اس کے آس پاس شاید گھومنے پھرنے کی یا بس راہ گزاریاں ہیں. نہیں, وہ اتنی بڑی ضخیم تعمیر نہیں ہو سکی جس طرح الحمدللہ جیسے مسجد نبوی تعمیر ہو گئی کہ آپ کو اکثر حصہ کورڈ نظر آتا ہے. تو یاد رکھیے گا مسجد اقصی یہ پورا حصہ ہے, یہ ایک پورا کمپاؤنڈ ہے, اسے اقصی کمپاؤنڈ کے نام سے یاد رکھیے ہمیشہ. اور اس میں کیا چیزیں آتی ہیں, بہت سی جگہیں آتی ہیں. یہ مشہور جگہیں ہیں, ایک قبۃ الصخرہ ہے اور ایک مسجد قبلی ہے اور ایک مسجد براق ہے اور ایک مصلی مروانی ہے. اس کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ کو معلومات دے دیتا ہوں. کتنا لمبا ایریا ہے یہ, 500 میٹر اس کی لمبائی ہے تقریباً اور 300 میٹر اس کی چوڑائی ہے. البتہ جو تصویروں میں مشہور ہے قبۃ الصخرہ, قبۃ الصخرہ گولڈن رنگ کا جو ایک ہم جو راک سا دیکھتے ہیں, وہ بہت بعد میں جا کے عبد الملک بن مروان, یہ بنو امیہ کے امراء میں سے تھے, انہوں نے تعمیر کیا. تو مسجد اقصی تو جناب دیکھیں کب سے چلی آ رہی ہے, انبیاء کرام کی تعمیر اس کے اندر موجود ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ وہاں پہ نماز ہی پڑھائی تھی مسجد قبلی کے اندر. یہ جو قبہ ہے یہ پہلے تھا ہی نہیں. چلیں آپ کو تصاویر کی روشنی میں بات سمجھتے ہیں. یہ دیکھیے آپ, یہ آپ کے سامنے جو امیج ہے یہ پوری کی پوری مسجد اقصی ہے, پوری کی پوری. یہ ہے اقصی کمپاؤنڈ. اب آپ نوٹ کریں اس میں بہت سی مختلف چیزیں آ رہی ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مسجد قبلی, قبلے کی سائڈ پہ ہونے کی وجہ سے قبلہ یہ ہے تو اسے مسجد قبلی کہا جاتا ہے. یہی اس کی تصویر آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے. اور یہ قبۃ الصخرہ ہے جو کہاں ہے, مسجد اقصی کے صحن میں ہی ہے. یعنی یہ مسجد اقصی کا حصہ ہے, لیکن صرف یہی مسجد اقصی نہیں ہے. یہ بات واضح ہے, یہ مسجد اقصی کا حصہ ہے لیکن صرف یہی مسجد اقصی نہیں ہے, بلکہ یہ بھی مسجد اقصی ہے, یہ بھی مسجد اقصی ہے. یہ جو جگہ دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں مصلی مروانی. یہ بھی ایک کورڈ ایریا ہے, یہاں پہ نماز پڑھنے کی بہت بڑی جگہ ہے, اس جگہ پر موجود ہے. یہ مروانی سے کہتے ہیں, یہ بہت بعد میں بنایا گیا, لیکن چونکہ مروان بن حکم, یہ عبد الملک بن مروان کے جو والد تھے, ان کی کافی خدمات تھی اس ایریے کے لیے, تو ان کے نام سے منسوب کر دیا انہوں نے اس ایریے کو. اور یہ جو جگہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ مصلی البراق کہلاتا ہے. براق یہ وہ جانور ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے سفر کیا تھا بیت المقدس کا. وہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کو باندھا تھا اور اسی جگہ نماز پڑھائی تھی. تو یہ مصلی البراق اور یہ مسجد قبلی, یہ مصلی مروانی اور یہ قبۃ الصخرہ والا ایریا اور یہ سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کی سب مسجد اقصی ہے. یعنی اگر کوئی اس طرح کی تعمیر ہو جاتی کہ یہ سب کورڈ ہو جاتی تو یہ مسجد اقصی کی باؤنڈری ہے. یہ سب کی سب بابرکت اور مبارک اور فضیلت والی مسجد ہے. واضح ہے یہ بات؟ تو نوٹ کریں, ہمارے سامنے اکثر میڈیا وغیرہ پر جو دا ڈوم آف دا راک قبۃ الصخرہ جو ہے گولڈن کلر کا آپ کو جو نظر آ رہا ہے آگے, اکثر یہی تصویر آتی ہے میڈیا پر. ایسا ہی ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں خالی یہ مسجد اقصی ہے. اس پہ علماء نے ایک تنبیہ کری ہے کہ اللہ نہ کرے یہ بدبخت یہودی کل کو اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہیں مسلمانوں کے اس مقدس جگہ کو, تو بالفرض سمجھیے نماز پڑھنے کی جگہ تو یہ ہے مسجد قبلی, یہ لکھا ہوا ہے نیچے گرین کلر کا. امام صاحب یہاں کھڑے ہوتے ہیں, ممبر بھی یہاں پر ہے, جو خطبہ دیتے ہیں یہاں پہ کھڑے ہوئے دیتے ہیں. ادھر سب لوگ صفیں بنی ہوتی ہیں, یہاں پہ سب صفیں بنی ہوتی ہیں. ادھر مصلی, یہاں پہ اندر جا کے لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن باقاعدہ جماعت جو ہوتی ہے مسجد اقصی کے اندر وہ اس جگہ سے ہوتی ہے. تو نعوذ باللہ کل اگر وہ اس جگہ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو دنیا کو دکھانے کے لیے وہ یہ تصویر دے سکتے ہیں کہ بھائی دیکھ لو سب کچھ محفوظ ہے, سب کچھ تمہارے سامنے ہے, دیکھو یہ تو مسجد ویسی کی ویسی ہے. ایسی پروپیگنڈا ہو رہا ہے جناب کہ ہم نے مسجد کو کوئی نقصان پہنچا دیا. اور آپ کہیں گے نہیں جناب آج کل کے یہ ٹیکنالوجی کے دور میں ممکن نہیں ہے. ہر ایک جانتا ہے کہ یہ بڑی بڑی ٹیکنالوجیز کے جتنے بڑے بڑے سرورز ہیں اور سیٹ اپ ہیں یہ کن کے ہاتھوں میں ہیں. ایک ہفتے کے لیے سیٹ اپ ڈاؤن کر دینا آپ کے خیال میں یہ بہت بڑی مشکل چیز ہے. 1 مہینے تک ہمارے مسلمان بھائیوں تک پانی نہیں گیا. 57 ممالک
پانی کا ایک ٹرک اندر نہیں پہنچا سکے، آپ کے خیال میں اگر انٹرنیٹ سروس پوری کی پوری ڈاؤن کر دی جائے ہمارے ملکوں کے اندر تو ہم کسی کیا بگاڑ لیں گے؟ وہ تو ویسی لگژریس چیز ہے، وہ تو زندگی کی بیسک نیسیسٹیز میں تو ہے بھی نہیں۔ میں خالی بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس قسم کی علماء نے یہ تنبیہ کری ہے کہ اس تصویر کو کثرت سے عام کرنے کے بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، بچوں کو، سب کو بتائیں بیٹا یہ پوری مسجد اقصیٰ پوری کی پوری ہے، یاد رکھنا۔